بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف ایم اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ایکشن سے بھرپور پراسرار کہانی عمران سیریز کا ناول بلیک ایرو۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا دوسرا حصہ۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ بلیک زیرو کچن میں چائے بنانے گیا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں باس۔ صفدر نے ابھی رپورٹ دی ہے کہ ذیشان کالونی کی کوٹھی میں رہنے والا ڈاکٹر آفتاب وزارت دفاع کے کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتا تھا۔ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کس پوسٹ پر؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے۔ عمران نے اور اس کے ساتھ ہی کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکریٹری وزارت دفاع سے رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں، سیکریٹری صاحب سے بات کرائیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وزارت دفاع کے سیکریٹری ڈاکٹر بشارت تھے۔ وہ نہ صرف عمران سے اچھی طرح واقف تھے بلکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ عمران پاکیزہ سیکریٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی ہے، اور چونکہ عمران کی بات چیت اکثر ان سے ہوتی رہتی تھی اس لیے PA بھی ان سے اچھی طرح واقف تھا۔ لیکن سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ X2 ڈاکٹر بشارت بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ڈاکٹر بشارت کی مخصوص بھاری اور ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی، علی عمران SDXC آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے بارے میں مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا، اوکے۔ تم اپنی ڈگریاں کیوں دہراتے رہتے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہاری ڈگریاں تمہاری شناختی نشان ہیں؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر بشارت نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ وزارت دفاع کے سیکریٹری ہیں، اس لیے لامحالہ آپ کا رابطہ بڑے بڑے سائنسدانوں سے ہوتا ہوگا جن کے پاس ظاہر ہے بڑی بڑی سائنسی ڈگریاں ہوں گی، اس لیے آپ ان ڈگریوں کے حامل افراد کے علاوہ کسی سے بات کرنا ہی کثر شان سمجھتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی اپنی چھوٹی سی ڈگریاں دہراتا ہوں تاکہ آپ کم از کم دو چار باتیں تو مجھ سے بھی کر لیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر بشارت بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ چھوٹی ڈگریاں ہیں؟ ڈاکٹر آف سائنس چھوٹی ڈگری ہے؟ بہت خوب، پھر نہ جانے بڑی ڈگری کون سی ہوگی؟ ڈاکٹر بشارت نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو نہیں معلوم کہ ڈاکٹر آف سائنس سے بڑی ڈگری کون سی ہوتی ہے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں، لیڈی ڈاکٹر آف سائنس، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے ڈاکٹر بشارت اپنا رکھ رکھاؤ اور عہدہ بھول کر کافی دیر تک کھلکھلا کر ہنستے رہے۔ تم سے خدا سمجھے، واقعی سر سلطان تمہارے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں درست کہتے ہیں۔ بہرحال بتاؤ کیوں کال کی ہے؟ میں نے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، ڈاکٹر بشارت نے ہنستے ہوئے کہا۔ وزارت دفاع کے کمپیوٹر سیکشن میں ایک صاحب ڈاکٹر آفتاب کام کرتے تھے، وہ وہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے۔ انہیں پچھلے دنوں ان کی رہائش گاہ پر ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا ہے۔ مجھے ان کے بارے میں تفصیلات چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، مجھے ذاتی طور پر ان کی موت پر بے حد افسوس ہوا ہے۔ وہ واقعی بڑے قابل اور ذمہ دار آدمی تھے، لیکن تمہیں ان سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر بشارت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی موت ڈاکوؤں کے ہاتھوں نہیں ہوئی بلکہ ایک غیر ملکی لڑکی جس کا تعلق ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم سے ہے اس نے ہلاک کیا ہے، اور ان ڈاکٹر آفتاب صاحب کی اس لڑکی سے $10 لاکھ کے عوض کوئی سودا کیا تھا۔ میں اس بارے میں تفصیلات جاننا چاہتا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ $10 لاکھ میں سودا، اور وہ بھی مجرم تنظیم سے؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، میں تو ایسے آدمی ہی نہیں تھے، ڈاکٹر بشارت نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس غیر ملکی لڑکی کو کوئی ایسی چیز دی ہے جو انتہائی قیمتی تھی۔ آپ میرا کسی ایسے آدمی سے رابطہ کروا دیں جو ان کے آفس ورک کے بارے میں اور ان کی ذات کے بارے میں پوری تفصیلات جانتا ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو میری پھر بڑی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال تم مجھے 10 منٹ بعد دوبارہ فون کرنا، میں اس دوران ایسے کسی آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں گا، ڈاکٹر بشارت نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو اس دوران چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھ کر دوسری پیالی اٹھائے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ عمران صاحب، ڈاکٹر
آفتاب نے آخر کس چیز کا سودا کیا ہوگا؟ بگ ماسٹرز تو عام سے جرائم میں ملوث رہتی ہے، وہ کوئی سیکریٹ ایجنسی تو نہیں ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے بگ ماسٹرز کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہے، اس سے یہی علم ہوتا ہے کہ وہ منشیات، اسلحہ، شراب کی اسمگلنگ اور دوسرے بڑے جرائم کا دھندا کرتے تھے۔ ایسی تنظیمیں اس انداز میں کام نہیں کر سکتی کہ گارنٹی کارڈ دیتی پھریں اور سودا کرتی رہیں۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے، عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وزارت دفاع انتہائی اہم وزارت ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اہم پروجیکٹس کے بارے میں معلومات کو تو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہوگا۔ پھر کمپیوٹر سیکشن کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر وزارت دفاع کے سلسلے میں کیا سودے بازی کر سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ہو، ویری سیڈ۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو پھر یہ انتہائی خوفناک مسئلہ ہے، عمران نے یکلک انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو اچھل پڑا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وزارت دفاع نے اپنے تمام پروجیکٹس کو کمپیوٹرائز کیا ہوگا اور پھر ان کمپیوٹر ڈسک کو مخصوص خفیہ ریکارڈ روم میں رکھا ہوگا، لیکن کہیں اس ڈاکٹر آفتاب کے ڈبل کاپی نہ تیار کر لی ہو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر بھی یکلک انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر اس کا خصوصی طور پر خیال رکھا گیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکریٹری وزارت دفاع۔ دوسری طرف سے PA کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کراؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر بشارت بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر بشارت کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران بیٹے، کمپیوٹر سیکشن کے ڈاکٹر جواد آصف جو ڈاکٹر آفتاب کے اسسٹنٹ ہیں، ان سے تم مل سکتے ہو، وہ کمپیوٹر سیکشن میں موجود ہیں، وہ تم سے مکمل تعاون کریں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پہلے یہ بتائیں کہ کمپیوٹر سیکشن میں ڈاکٹروں کا کیا کام؟ پہلے صاحب کا نام بھی ڈاکٹر آفتاب تھا اور اب بھی ان کے ڈاکٹر جواد آصف کا نام لیا ہے، عمران نے کہا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر کمپیوٹر سائنس میں ڈائریکٹریٹ کرنے والوں کو ہی تعینات کیا جاتا ہے، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، اب یہ بتائیں کہ وزارت دفاع کے تمام پروجیکٹس کو کمپیوٹرائز کیا گیا تھا، اس سلسلے میں حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تم نے یہ بات کیوں پوچھی؟ ڈاکٹر بشارت نے چونک کر قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ڈاکٹر آفتاب نے کسی پروجیکٹ کی فائل کا سودا نہ کیا ہو، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں عمران بیٹے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ کمپیوٹر سیکشن کا براہ راست کمپیوٹرائزڈ اسٹور سے کوئی تعلق نہیں اور وہاں سے کوئی چیز میری ذاتی اجازت سے اور میری خصوصی مطمئن کی موجودگی کے بغیر نہیں نکالی جا سکتی۔ میں اس سلسلے میں انتہائی محتاط رہتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی اہمیت کا پوری طرح احساس ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ملک کافرستان اور اسرائیل کے ایجنٹوں کے علاوہ ایکریمیا اور روسیہ کے ایجنٹ بھی ان پروجیکٹس کے حصول کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر بشارت نے تفصیل سے اور انتہائی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر جواد آصف کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں ان سے آفس میں ہی ملوں؟ عمران نے کہا۔ اوہ، اگر تم ان سے آفس سے ہٹ کر کسی اور جگہ ملنا چاہتے ہو تو تم خود ان سے بات کر لو، فون نمبر میں بتا دیتا ہوں اور انہیں تمہارے بارے میں بھی بریف کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک فون نمبر بتا دیا۔ بے حد شکریہ، خدا حافظ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھٹون آنے کے بعد ڈاکٹر بشارت کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کمپیوٹر سیکشن وزارت دفاع سیکریٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر جواد آصف سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ آپ اپنا پورا تعارف کرائیں جناب، صاحب مصروف ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ پورا تعارف تو سیکریٹری وزارت دفاع ڈاکٹر بشارت صاحب کرائیں گے، آپ میرا نام ان تک پہنچا دیں، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں ڈاکٹر جواد آصف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر بشارت صاحب نے آپ سے ابھی میرے بارے میں بات کی ہوگی، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، یس سر، حکم فرمائیے سر، دوسری طرف سے اس بار انتہائی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ سے ڈاکٹر آفتاب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے۔
اب آپ اپنی رہائش گاہ کی تفصیل اور وہاں ملنے کا وقت دیں۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، آپ یہاں آفس تشریف لے آئیں یا پھر مجھے حکم دیں، آپ جہاں کہیں کہیں گے وہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر جواد آصف نے کہا، میں آپ کی رہائش گاہ پر آپ سے ملاقات چاہتا ہوں ڈاکٹر جواد آصف، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ عمران نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا، اصل میں آج میں نے اپنے ایک فیملی فنکشن میں جانا ہے جو رات 8-9 بجے ختم ہوگا۔ البتہ کل آپ چاہیں تو 4 بجے کے بعد جس وقت جی چاہے تشریف لے آئیں۔ میں 4 بجے آفس سے چھٹی لے کر سیدھا رہائش گاہ پر ہی جاتا ہوں۔ ڈاکٹر جواد آصف نے کہا، ٹھیک ہے، میں 9 بجے آ جاؤں گا۔ آپ اپنی رہائش گاہ کا پتہ اور فون نمبر بتا دیں۔ عمران نے کہا، یس سر، میں 9 بجے یقیناً فارغ ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر جواد آصف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا پتہ اور فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کی پیشانی پر لکیریں سی ابھر آئی تھیں۔ آپ کچھ سوچ رہے ہیں عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے عمران کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ آدمی ڈاکٹر آفتاب کے بارے میں سب کچھ بتا سکے گا؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر بشارت نے اگر اسے منتخب کیا ہے تو ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں تمہاری بات تو درست ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، رات کو اس سے ملاقات ہوگی تو معلوم ہو جائے گا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر عمران اسے خدا حافظ کہہ کر مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر جواد آصف نے کار نیشنل گارڈن کی پارکنگ میں روکی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس نے کار لاک کی اور پھر بڑے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ روز سیکشن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ روز سیکشن ایک سائٹ پر تھا اور وہاں اس وقت تقریباً اندھیرا تھا، اس لیے وہ لوگ جو تیز روشنی کو پسند نہیں کرتے تھے وہ روز سیکشن ہی کا رخ کرتے تھے۔ وہاں ادھر ادھر بینچیں موجود تھیں جو بڑی بڑی جھاڑیوں میں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر جواد آصف روز سیکشن کے مین گیٹ کے قریب ایک خالی بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی اور پھر کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ رکھ کر اس نے وہاں موجود طے شدہ فائل کے بارے میں اطمینان کیا اور اس کے بعد اس کی نظریں روز سیکشن کے مین گیٹ پر جم گئیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب اس نے روز سیکشن کے مین گیٹ سے گلوریا اور اس کے پیچھے 2 اور غیر ملکیوں کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ گلوریا کے ساتھ آنے والے دونوں غیر ملکیوں میں سے ایک ادھیڑ عمر تھا اور اس کی آنکھوں میں چشمہ لگا ہوا تھا، جبکہ دوسرا قومی عقل اور ورزشی جسم کا مالک تھا اور اپنے انداز میں اس کا باڈی گارڈ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا بریف کیس تھا۔ ڈاکٹر جواد آصف نے اٹھ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا تو وہ تینوں اس کی طرف مڑ آئے۔ کیا یہاں بات چیت ہو سکے گی؟ گلوریا نے قریب آ کر کہا، نہیں، میں تو یہاں اس لیے بیٹھا تھا کہ آپ کو اپنی موجودگی بتا سکوں۔ آئیے، ادھر ایک علیحدہ جگہ ہے، وہاں روشنی بھی ہے اور اونٹ بھی، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا اور گلوریا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ واقعی ان کے لیے انتہائی مناسب تھی۔ چاروں طرف بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں، درمیان میں بینچ اور اس بینچ کے ساتھ لائٹ کا بھی انتظام تھا۔ یہ واقعی خوب جگہ ہے جونس، تم باہر ٹھہرو اور خیال رکھنا، گلوریا نے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ یس میڈم، اس قومی عقل اور ورزشی جسم کے نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر بریف کیس اس نے بینچ کے ساتھ رکھ دیا اور باہر چلا گیا۔ ہاں تو ڈاکٹر صاحب وہ فائل دیں تاکہ مسٹر البرٹ اسے چیک کر سکیں، گلوریا نے کہا۔ پہلے آپ بریف کیس کھول کر مجھے دکھائیں کہ رقم پوری بھی ہے یا نہیں، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، رقم پوری ہے، گلوریا نے جواب دیا۔ نہیں، میں پہلے اپنی پوری تسلی کر لینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ تو گلوریا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بریف کیس اٹھا کر اپنی بینچ پر رکھا اور پھر اسے کھول دیا۔ اس میں غیر ملکی کرنسی کی بڑی بڑی گڈیاں بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں اور ہر گڈی پر بینک کی باقاعدہ چیکنگ چٹ بھی موجود تھی تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ کرنسی اصل ہے یا جعلی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرا اطمینان ہو گیا ہے، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا اور گلوریا نے بریف کیس بند کر کے اسے واپس بینچ کی سائٹ پر رکھ دیا۔
اب لائیں فائل، گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر جواد آصف نے کوٹ کی اندرونی جیب سے طے شدہ فائل نکالی اور اسے گلوریا کی طرف بڑھا دیا۔ گلوریا نے فائل لے کر اسے کھولا، اس میں 4 صفحات تھے۔ اس نے ایک نظر پہلے صفحے کو دیکھا اور پھر فائل ساتھ بیٹھے ہوئے البرٹ کی طرف بڑھا دی۔ اسے اچھی طرح چیک کر لیں، بعد میں ہماری ذمہ داری نہ ہوگی، گلوریا نے کہا تو البرٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر فائل کھول کر اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ بالکل درست ہے اور میں نے اپنی جان پر کھیل کر اسے باہر نکالا ہے، ڈاکٹر جواد آصف نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ اس کا معاوضہ بھی تو آپ کو مل رہا ہے، گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد یہ مسئلہ نمٹ جائے، ڈاکٹر جواد آصف نے اسی طرح بے چین سے لہجے میں کہا۔ آپ آخر اس قدر ہراساں اور بے چین کیوں ہیں؟ کیا آپ کو کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ گلوریا نے ہونٹ پیچھتے ہوئے کہا۔ نہیں، خطرہ تو نہیں، لیکن ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ لیکن کیا مطلب؟ کھل کر بات کریں، گلوریا کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ اصل میں ڈاکٹر آفتاب کے سلسلے میں سیکرٹ سروس دلچسپی لے رہی ہے اور کوئی صاحب اس سلسلے میں آج رات مجھ سے ملنے والے ہیں۔ مجھے اس بارے میں بڑی فکر ہے، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ کیوں؟ کیا ڈاکٹر آفتاب کے سلسلے میں آپ کو شک کیا جا رہا ہے؟ گلوریا نے چونک کر پوچھا۔ اوہ نہیں، بلکہ وہ ڈاکٹر آفتاب کی مصروفیت کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ وجہ؟ گلوریا نے کہا۔ اس ڈاکٹر آفتاب کے قتل کی وجہ سے گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، چونکہ وہ ایک اہم شعبے کا سربراہ تھا، اس لیے شاید یہ انکوائری ہو رہی ہے، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس بات پر شک ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر آفتاب نے ایس او ٹی کا پہلا حصہ ہمیں فروخت کیا ہے، گلوریا نے کہا۔ اوہ نہیں، اس کا علم صرف مجھے تھا کیونکہ میں اس کا نمبر 2 تھا۔ وہ میرے دستخطوں کے بغیر وہ اسے حاصل نہ کر سکتا تھا اور نہ اس کی کاپی کرا سکتا تھا، اس لیے اس بارے میں تو کسی کو بھی علم نہیں ہے، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا تو گلوریا کے سطوحے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے۔ یہ درست ہے میڈم گلوریا، اسی لمحے البرٹ نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، گلوریا نے کہا اور فائل اس کے ہاتھ سے لے کر اسے طے کر کے اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دیا۔ یہ بریف کیس اب آپ کا ہو گیا، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ گڈ، گلوریا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی البرٹ بھی کھڑا ہوا اور ڈاکٹر جواد آصف بھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات تھے۔ اس نے جلدی سے بریف کیس اٹھا لیا اور پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے رو سیکشن کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جونز اب خالی ہاتھ تھا، بریف کیس اب ڈاکٹر جواد آصف کے ہاتھ میں تھا۔ وہ تینوں ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے تو ڈاکٹر جواد آصف پارکنگ کی طرف مڑ گیا۔ اس کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے جیب سے چابی نکالی اور کار کی ڈگی کھول کر اس نے بریف کیس اندر رکھا اور ڈگی بند کر کے اس نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر اندر بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کار بیک کر کے اس نے موڑی اور پھر تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا انگ انگ مسرت کی شدت سے بھڑک رہا تھا کیونکہ جس دولت کے وہ خواب دیکھ رہا تھا وہ دولت اس وقت اس کی کار کی ڈگی میں موجود تھی اور اس کا بلا شرکت غیر ملک تھا۔ اب میں بھی یہ نوکری چھوڑ کر ایکریما شفٹ ہو جاؤں گا، ڈاکٹر جواد آصف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اسی انداز میں خود کلامی کرتے اور کار چلاتے آخرکار وہ اپنی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ اس نے کار کا مخصوص انداز میں ہارن دیا تو مین گیٹ کی کھڑکی کھلی اور اس کا ملازم باہر آ گیا۔ پھاٹک کھولو ناصر، ڈاکٹر جواد آصف نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور ڈاکٹر جواد آصف کا اندر پورج میں لے گیا۔ وہ یہاں اپنے ملازم ناصر کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ اس کی فیملی ایک گاؤں میں رہتی تھی، وہ ایک ویکینڈ پر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی گاؤں سے شہر آنے پر رضامند نہ تھی، چونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کی بیوی گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ڈاکٹر جواد آصف نے کار پورج میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار کی ڈگی کھولی اور بریف کیس نکال کر اس نے ڈگی بند کی۔ اسی لمحے ملازم ناصر پھاٹک بند کر کے وہاں آ گیا تھا۔ اس نے بریف کیس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، اس میں ضروری کاغذات ہیں۔ تم بتاؤ، کوئی ملاقاتی یا کوئی فون؟ ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ جی نہیں، نہ کوئی ملاقاتی آیا اور نہ ہی کوئی فون آیا ہے، ناصر نے جواب دیا۔ اوکے، 9 بجے ایک صاحب علی عمران آ رہے ہیں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دینا اور پھر مجھے اطلاع دے دینا، میں اس دوران آرام کروں گا، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ جی بہتر، ناصر نے جواب دیا اور ڈاکٹر جواد آصف بریف کیس اٹھاتے تیزی سے اپنے خصوصی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کمرہ اندر سے لاک کیا اور پھر بریف کیس کو ایک میز پر رکھ کر اس نے اسے کھولا اور اس میں موجود کرنسی نوٹوں کی گڈیاں نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیں۔
جب بریف کیس خالی ہو گیا تو اس نے بریف کیس کو نیچے رکھا اور پھر ان گڈیوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کیا گیا ہو، لیکن ساری گڈیاں چیک کرنے کے بعد اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو اس نے گڈیاں دوبارہ بریف کیس میں رکھی اور بریف کیس کو سیف میں رکھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس تبدیل کر کے وہ کچھ دیر آرام کر سکے بلکہ آئندہ کی پلاننگ بھی کر سکے۔ عمران نے کار ضیاء کالونی کی کوٹھی نمبر 108 کے بند پھاٹک کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ سائٹ پر موجود کال بیل کے بٹن کی طرف بڑھ گیا۔ ستون پر ڈاکٹر آصف کی نیم پلیٹ موجود تھی جس میں نام کے نیچے ڈگریاں بھی درج تھیں۔ ان ڈگریوں کے مطابق ڈاکٹر جواد آصف نے واقعی کمپیوٹر انجینئرنگ میں ایک غیر ملکی یونیورسٹی سے ڈائریکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ وہ اپنے لباس اور انداز سے ملازم دکھائی دے رہا تھا۔ میرا نام علی عمران ہے اور مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ کار اندر لے آئیں، ملازم نے کہا اور واپس چلا گیا۔ عمران دوبارہ کار میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھل گیا تو عمران کا کار اندر لے گیا۔ پورش ایک کار پہلے سے موجود تھی۔ عمران نے کار اس کے پیچھے روکی اور پھر نیچے اتر کر ملازم کا انتظار کرنے لگا۔ کیونکہ کوٹھی پر خاموشی طاری تھی اور ایسا لگتا تھا یہاں ملازم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اچانک عمران کی نظریں پہلے سے کھڑی کار کی عقبی طرف نیچے فرش پر پڑے ہوئے کارڈ پر پڑی جس کے ساتھ ٹیگ بھی موجود تھا۔ عمران بے اختیار چونک پڑا۔ آگے بڑھ کر اس نے وہ کارڈ اٹھا لیا۔ یہ ایئر سویڈن کا کارڈ تھا، سویڈن کی قومی ایئر کمپنی کا کارڈ۔ عمران کی پیشانی پر بے اختیار شکنی سی ابھر آئی۔ آئیے جناب۔ اسی لمحے عقب سے ملازم کی آواز سنائی دی تو عمران نے کارڈ جیب میں رکھ لیا اور پھر ملازم کے پیچھے چلتا ہوا وہ سائٹ میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ آپ تشریف رکھیں، میں صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع کرتا ہوں، ملازم نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا نام ناصر ہے جناب، ملازم نے جواب دیا۔ یہ کوٹھی پر اس قدر خاموشی طاری کیوں ہے؟ کیا تمہارے صاحب کی فیملی کہیں گئی ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی، ان کی بیگم گاؤں میں رہتی ہے اور وہ صاحب خود یہاں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ صرف میں رہتا ہوں، ناصر نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ناصر باہر چلا گیا تو عمران نے جیب سے وہی سویڈن ایئر کمپنی کا کارڈ نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کارڈ پر فلائٹ کا نمبر اور تاریخ درج تھی جو آج سے 4 روز پہلے کی تھی۔ اسی لمحے اسے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے کارڈ واپس جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر صحت مند آدمی اندر داخل ہوا جس کے جسم پر گھریلو لباس تھا اور آنکھیں پر نظر کا چشمہ۔ عمران اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ڈاکٹر جواد آصف کہتے ہیں، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی ڈگریاں نہ بتائی تھی تاکہ ڈاکٹر جواد آصف اسے بس سیکرٹ سروس کا ایک عام سا رکن ہی سمجھتا رہے۔ تشریف رکھیے، ڈاکٹر نے کہا اور وہ پھر خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے ملازم ناصر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کی ایک بوتل تھی جس پہ سرخ رنگ کا ٹشو لپٹا ہوا تھا۔ اس نے بوتل عمران کے سامنے میز پر رکھ دی۔ آپ نہیں لیں گے؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، ڈاکٹر جواد آصف نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ ڈاکٹر آفتاب کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کیوں؟ ڈاکٹر جواد آصف نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد خود ہی بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ ڈاکٹر آفتاب کو کب سے جانتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ گزشتہ 4 سالوں سے، جب میں کمپیوٹر سیکشن میں ملازم ہوا کرتا تھا، ڈاکٹر آصف نے جواب دیا۔ کیا ڈاکٹر آفتاب آپ کے سینئر تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن صرف 2 سال، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ ڈاکٹر آفتاب کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ مثلاً ان کے دوست، ان کے مخصوص ملاقاتی، ان کے گھر سے باہر پسندیدہ ایکٹیویٹیز؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، وہ میرے انتہائی بے تکلف دوست تھے اور چونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں اس لیے میں اکثر ان کی رہائش گاہ پر چلا جاتا تھا اور ہم رات گئے تک اکٹھے رہتے تھے، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا غیر ملکی عورتوں سے بھی ان کی دوستی تھی؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر جواد آصف بے اختیار چونک پڑا۔ غیر ملکی عورتوں سے کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، ڈاکٹر جواد آصف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے بڑے سادہ سے الفاظ استعمال کیے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ دوستی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ غیر ملکی عورتیں کلبوں میں، ہوٹلوں میں تو ملتی ہی رہتی ہیں، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ کیا کوئی غیر ملکی لڑکی ان کی رہائش گاہ پر آتی جاتی رہتی تھی؟ عمران نے کہا۔
اوہ نہیں، ایسا میرے سامنے تو کبھی نہیں ہوا اور نہ میں نے کبھی سنا ہے، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر آفتاب صاحب کبھی سویڈن گئے ہیں؟ عمران نے ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سویڈن؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کبھی نہیں، البتہ میں اور وہ کئی بار ایکریمیا جا چکے ہیں، وزارت کی طرف سے۔ ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ آپ بھی کبھی سویڈن گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے صرف اس ملک کا نام سنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر جواد آصف نے اس بار قدرے پریشان سے لہجے میں جواب دیا۔ آپ آخری بار غیر ملکی سفر پر کب گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جی 4 ماہ پہلے گیا تھا، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر جواد آصف نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کا کوئی دوست جو حال ہی میں غیر ملک سے آیا ہو اور وہ یہاں کوٹھی میں بھی آیا ہو؟ عمران نے ایک بار پھر اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر جواد آصف نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ بگ ماسٹرز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ عمران نے اچانک کہا تو ڈاکٹر جواد آصف بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا بگ ماسٹر؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر جواد آصف نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ سویڈن کی ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک ایجنٹ جس کا نام روز میری ہے، وہ ڈاکٹر آفتاب کو اس کوٹھی میں ملی تھی۔ اس ملاقات کے وقت ڈاکٹر آفتاب کوٹھی میں اکیلے تھے، نہ ان کی فیملی تھی اور نہ ان کے ملازم۔ اس کے بعد ڈاکٹر آفتاب کی لاش سامنے آئی۔ عمران نے بغور ڈاکٹر جواد آصف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ڈاکٹر جواد آصف نہ صرف اس معاملے کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، بلکہ اس کا اندازہ اور پھر اس کی گاڑی کے ساتھ ملنے والا سویڈن ایئر کمپنی کا کارڈ بتا رہا تھا کہ وہ بذات خود بھی اس چکر میں ملوث ہے۔ اوہ، مجھے تو معلوم نہیں، مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ ڈاکو نے اسے ہلاک کیا تھا، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ لیکن اس کے لیے میں کھوکھلا پن نمایاں تھا کہ ڈاکٹر آفتاب کے پاس کوئی بھاری رقم آ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو کوٹھی میں دن دہاڑے پہ ڈاکہ پڑ گیا۔ عمران نے کہا۔ بھاری رقم نہیں، وہ تو رقم کے معاملے میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا، ڈاکٹر جواد آصف نے اس بار سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میرا تو خیال ہے کہ جس عہدے پر وہ تھا اس میں بڑی اچھی تنخواہ اور براعت وغیرہ ملتی ہے۔ آپ بھی اس عہدے پر ہیں؟ عمران نے کہا۔ وہ جوا کھیلنے کا عادی تھا اور بدقسمتی سے بہت کم جیتتا تھا، ڈاکٹر جواد آصف نے چند لمحے رک کر جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہ اس کے لیے واقعی نئی بات تھی۔ کہاں کھیلتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ مختلف کلبوں میں، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ آپ بھی اس دوران اس کے ساتھ رہتے تھے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے یہ شوق نہیں ہے، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ آپ کی مالی پوزیشن کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عمران صاحب، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر آپ کی تھانے دار کی انداز میں کیوں ایسی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ آپ کو ڈاکٹر بشارت صاحب نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندہ خصوصی ہیں اور چیف کے اختیارات صدر مملکت سے بھی زیادہ ہیں، اور آپ مجھ سے ڈاکٹر آفتاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر آفتاب اگر کسی غیر ملکی تنظیم سے بھاری رقم حاصل کرنا چاہتا تھا تو اس کے بدلے میں اسے کیا دے سکتا تھا؟ عمران نے کہا۔ بدلے میں؟ کیا مطلب بدلے میں کیا دے سکتا تھا؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر جواد آصف نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر جواد آصف، آپ بھی اور ڈاکٹر آفتاب بھی انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور انتہائی ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں اور انتہائی حساس اہمیت کی وزارت میں کام کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ بگ ماسٹرز نامی تنظیم نے ڈاکٹر آفتاب سے کوئی سودا کیا جس کے عوض اسے $10 لاکھ دیے جانے تھے، اور ڈاکٹر آفتاب نے اس تنظیم سے گارنٹی کارڈ طلب کیا جسے ایکریمیا میں کیش کرایا جا سکتا تھا، لیکن اس تنظیم نے کارڈ دینے کے بجائے اسے گولی مار دی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی فارمولا، کوئی پروجیکٹ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں دی جس کے عوض وہ $10 لاکھ ادا کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ عمران نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ اب میں کیا بتا سکتا ہوں، میرے خیال میں ڈاکٹر آفتاب کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ڈاکٹر جواد آصف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ آپ میرے آنے سے کتنی دیر پہلے واپس آئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 2 گھنٹے پہلے آیا ہوں۔ کیوں؟ ڈاکٹر جواد آصف نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے فون پر بتایا تھا کہ کوئی فیملی فنکشن ہے، کیا اس فنکشن میں آپ کے عزیز غیر ملک سے بھی آئے تھے؟ عمران نے کہا۔
عزیز غیر ملک سے؟ نہیں، وہ ایک نجی سا فنکشن تھا، میرا خیال تھا کہ شاید وہاں دیر ہو جائے، لیکن میں جلدی فارغ ہو گیا اس لیے واپس آ گیا، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں آپ کو ایئرپورٹ بھی جانا پڑا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ اوکے، آپ کا بہت وقت لیا ہے میں نے، اب اجازت دیں، عمران نے اٹھتے ہی کہا تو ڈاکٹر جواد آصف بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر یکلگ انتہائی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر وہ عمران کو چھوڑنے اس کی کار تک آیا۔ ملازم نے پھاٹک کھولا تو عمران اپنی کار باہر لے آیا، لیکن دور جانے کے بجائے اس نے کار نزدیک ہی ایک سائڈ روڈ پر روکی اور پھر سائڈ سیٹ اٹھا کر اس نے نیچے سے باکس میں سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اٹھا کر جیب میں رکھا اور پھر کار سے باہر آ گیا۔ اس نے کار کا دروازہ لاک کیا اور پھر اسے بند کر کے وہ دوبارہ ڈاکٹر جواد آصف کی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کوٹھی کی تفصیلی تلاشی لے، کیونکہ سویڈن ایئر کمپنی کے کارڈ اور ڈاکٹر جواد آصف کے رد عمل نے اسے بری طرح مشکوک کر دیا تھا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا تھا کہ وہ ڈاکٹر جواد آصف اور اس کے ملازم کو ویسے ہی بے ہوش کر کے کوٹھی کی تلاشی لے، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ تاکہ اگر کوئی اسے مشکوک چیز برآمد نہ ہوئی تو پھر اس کا یہ اقدام غیر معمولی حیثیت اختیار کر جاتا، جبکہ گیس سے بے ہوشی کے بعد انہیں خود بخود ہوش آتا تو وہ یہ نہ سمجھتے کہ ایسا عمران نے کیا ہوگا۔ عمران نے کوٹھی کی سائڈ گلی میں پہنچ کر جیب سے گیس پسٹل نکالا اور اس کا رخ کوٹھی کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ سٹک سٹک کی آواز کے ساتھ ہی ایک دیر بعد 4 کیپسول پسٹل نکل کر کوٹھی کے اندر گرے۔ عمران نے پسٹل واپس جیب میں ڈالا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اگبی طرف سے ایک تنگ سی گلی تھی جس میں کوٹھیوں کے اکب تھے۔ کوٹھی کی 4 دیواریں کچھ زیادہ اونچی نہ تھی، اس لیے عمران کو اطمینان تھا کہ وہ آسانی سے اندر داخل ہو سکے گا، لیکن وہ تقریباً 5 منٹ تک گلی میں ہی موجود رہا تاکہ اندر فائر ہونے والی گیس کے اثرات ختم ہو جائیں۔ 5 منٹ بعد عمران نے اچھل کر 4 دیواری پر دونوں ہاتھ رکھے اور ایک جھٹکے میں وہ دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ اندر موجود ڈاکٹر جواد آصف اور اس کا ملازم دونوں بے ہوش پڑے ہوں گے، اس لیے وہ اطمینان بھرے انداز میں سائڈ راہداری سے ہوتا ہوا سامنے کی سمت پہنچ گیا۔ پوریج میں کار ویسے ہی موجود تھی۔ عمران کوٹھی میں داخل ہوا، پھر اس نے ملازم ناصر کو ایک کمرے میں کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے چیک کر لیا۔ وہ کرسی پر اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا جیسے آرام کر رہا ہو، اور اسی حالت میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے نیچے گرنے سے محفوظ رہا تھا۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے وہ کمرہ تلاش کر لیا جس میں ڈاکٹر جواد آصف موجود تھا۔ یہ بیڈ روم تھا، لیکن ڈاکٹر جواد آصف بیڈ کے بجائے ایک صوفہ نما کرسی پر بے ہوشی کے عالم میں موجود تھے۔ البتہ اس کے سامنے میز پر ایک بریف کیس پڑا ہوا تھا اور عمران اس بریف کیس کو دیکھ کر چونک پڑا، کیونکہ بریف کیس میں جس کمپنی کا اسٹیکر موجود تھا وہ کمپنی غیر ملکی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس اسٹیکر کو غور سے دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ کمپنی کے نام کے نیچے سویڈن کا نام بھی موجود تھا۔ عمران نے بریف کیس کھولا تو وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بریف کیس میں غیر ملکی کرنسی کی گڈیاں بھری ہوئی تھیں۔ عمران نے ایک گڈی اٹھائی اور اس پر موجود چٹ بینک کا نام پڑھا تو اس کے ہونٹ بھیج گئے، کیونکہ یہ بینک بھی سویڈش تھا، البتہ اس کی ایک شاخ یہاں دارالحکومت میں بھی تھی، اور اس چٹ پر اس شاخ کا نام اور پتہ درج تھا۔ عمران نے بریف کیس بند کیا اور پھر اس نے اس کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن اس بریف کیس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی مشکوک چیز موجود نہ تھی۔ عمران نے اس کمرے کے علاوہ کوٹھی کے ہر کمرے کی تفصیلی تلاشی لی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے اسے کوئی مدد مل سکتی تھی۔ پھر اس نے اسٹور سے رسی کا بنڈل اٹھایا اور واپس ڈاکٹر جواد آصف کے بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے رسی کی مدد سے ڈاکٹر جواد آصف کو کرسی پر باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جیب سے اینٹی گیس کی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے شیشی ڈاکٹر جواد آصف کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس کی شیشی ہٹائی، اس کا ڈھکن لگا کر اس نے جیب میں ڈال کر بریف کیس سمیت اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھی اور دوسری کرسی اٹھا کر اس نے ڈاکٹر جواد آصف کے سامنے رکھی اور اس پر خود بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے ڈاکٹر جواد آصف کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا رہا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ کیا مطلب؟ پوری طرح ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر جواد آصف نے تقریباً چیختے ہوئے اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بریف کیس تمہیں نظر آ رہا ہے نا؟
اس میں غیر ملکی کرنسی بڑی بھاری مالیت میں موجود ہے، اور یہ بریف کیس اور اس میں موجود کرنسی تم نے بگ ماسٹر سے حاصل کی ہے۔ اب تم بتاؤ گے کہ اس کے بدلے میں تم نے انہیں کیا دیا ہے؟ عمران نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا بریف کیس؟ کون سی غیر ملکی کرنسی؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر جواد آصف نے چونک کر کہا۔ سنو ڈاکٹر جواد آصف، مجھے تمہاری کار کی ڈگی کے نیچے زمین پر پڑا ہوا ایک کارڈ ملا ہے جس پر سویڈیشن ایئر کمپنی کا نام بھی درج تھا، اور اس پر 4 روز پہلے کی تاریخ بھی درج تھی۔ اسی وجہ سے میں نے تم سے سویڈن کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی، اور تم نے جس مشکوک انداز میں جواب دیے تھے اس کے نتیجے میں نے یہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی، اور پھر میں اگبی طرف سے اندر آ گیا۔ یہاں بریف کیس مجھے نظر آ گیا، وہ چٹ لازماً اس بریف کیس کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی جو گر گئی۔ تمہارا ملازم بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور اب یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر تم زندگی بچانا چاہتے ہو تو سب کچھ خود ہی تفصیل سے بتا دو۔ عمران کا لہجہ بے حد خوش تھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، میرا کسی بریف کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بریف کیس بھی تمہارا ہے، تم میرے دشمنوں کے آدمی ہو، ڈاکٹر جواد آصف نے یکلک چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس طرح چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے صرف ٹریگر دبانا ہے اور تمہاری لاش گٹر میں بہتی نظر آئے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ پہلے ڈاکٹر آفتاب نے بھی $10 لاکھ کے عوض پاک ایشیا کا کوئی سیکرٹ دشمنوں کو فروغ کیا ہے، اور اب تم نے بھی یہی کام کیا ہے۔ اگر یہ کارڈ تمہارے گیراج سے مجھے نہ ملتا تو شاید مجھے تم پر شک نہ پڑتا، اور یہ بھی بتا دوں کہ سیکرٹ سروس بڑی آسانی سے یہ معلوم کر لے گی کہ تم نے آفس سے لے کر اب تک کا وقت کہاں گزارا ہے اور کس کس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے، اور سیکرٹ سروس یہ بھی معلوم کر لے گی کہ اس بریف کیس کے مالک کون ہے۔ لیکن تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اس دنیا میں زندگی بار بار نہیں ملا کرتی۔ تم انتہائی عالم تعلیم یافتہ ہو، انتہائی ذمہ دار آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے تم نے یہ قدم اٹھایا ہو، اس لیے اب بھی وقت ہے کہ تم خود ہی سب کچھ بتا دو۔ اس طرح تمہاری زندگی بچ سکتی ہے اور تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم نے ضد کی تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں انتہائی عبرتناک نکلے گا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نہ جانے کیا کہہ رہے ہو۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میرا اس بریف کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم کیوں مجھے زبردستی کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، میں تم پر حکومت پر اپنی بے گناہی خود ہی ثابت کر دوں گا، ڈاکٹر جواد آصف نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوکے، تمہاری مرضی، اگر تم خودکشی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر مشین پسٹل کی نال ڈاکٹر جواد آصف کی کن پٹی سے لگا کر اسے دبا دیا۔ صرف 5 تک گنوں گا، پھر ٹریگر دبا دوں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رک رک کر گنتی شروع کر دی۔ ڈاکٹر جواد آصف کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھیں خوف کی شدت سے باہر کو ابل آئیں اور اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبتا چلا گیا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، تم واقعی گولی چلا دو گے؟ رک جاؤ، ڈاکٹر جواد آصف نے انتہائی خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بولتے جاؤ ورنہ گنتی وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں سے رکی تھی، اور یہ بھی سن لو کہ جو کچھ تم بتاؤ گے اسے کنفرم بھی کیا جائے گا، عمران نے اسی طرح خشک لہجے میں کہا۔ میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، سب کچھ، لیکن یہ مشین پسٹل ہٹا لو، میں سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ، میں حکومت کی دی ہوئی سزا کاٹ لوں گا، لیکن تم مجھے مارو گے نہیں۔ رک جاؤ، ڈاکٹر جواد آصف نے اس طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران پیچھے ہٹ کر دوبارہ سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ البتہ مشین پسٹل کا رخ اس نے ڈاکٹر جواد آصف کی ہی طرف رکھا ہوا تھا۔ مجھے پانی دو، میں مر جاؤں گا، مجھے پانی دو، ڈاکٹر جواد آصف نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی حالت دیکھی تو وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے کچن میں جا کر گلاس میں پانی بھرا اور واپس آ کر اس نے گلاس ڈاکٹر جواد آصف کے منہ سے لگا دیا۔ ڈاکٹر جواد آصف نے اس طرح پانی پینا شروع کر دیا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ جب گلاس خالی ہو گیا تو عمران نے گلاس ہٹایا اور اسے ایک طرف میز پر رکھ دیا۔ پانی پینے کے بعد اب ڈاکٹر جواد آصف کی حالت پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ سنو، کیا تم مجھ سے سودا کرتے ہو؟ یہ دولت مجھے دے دو اور میری نشاندہی نہ کرو تو میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر جواد آصف دوبارہ سودے بازی پر اتر آیا تھا اور عمران سمجھ گیا تھا کہ وہ فطری طور پر انتہائی حریص آدمی ہے۔ اس کا فیصلہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم مجھے پہلے تفصیل بتاؤ، پوری تفصیل، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ پلیز وعدہ کرو، چلو ایسا ہے کہ آدھی دوست تم لے لو اور آدھی مجھے دے دینا، ڈاکٹر جواد آصف نے بڑے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ وقت ضائع مت کرو ڈاکٹر، اس سے پہلے کہ جو کچھ تم نے کسی کے حوالے کیا ہے وہ ملک سے باہر جا سکے اور تم مجھے تفصیل بتا دو، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ پہلے تم وعدہ کرو، ڈاکٹر جواد آصف اپنی بات پر اڑ گیا۔
وعدہ کہ اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ یہ بریف کیس یہیں رہے گا، عمران نے کہا تو ڈاکٹر جواد آصف کے چہرے پر یکلخت انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ، میں بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر آفتاب میں دونوں گہرے دوست تھے۔ میں ڈاکٹر آفتاب کا اسسٹنٹ بھی تھا اور ان کا دوست بھی۔ ڈاکٹر آفتاب وزارت دفاع کے کمپیوٹر سیکشن کا انچارج تھا۔ کمپیوٹر سیکشن میں ہونے کی وجہ سے ہمیں وزارت دفاع کے اہم رازوں سے واقفیت رہتی تھی۔ ایک روز ڈاکٹر آفتاب نے مجھے بتایا کہ ایک غیر ملکی پارٹی اس سے ایک اہم راز حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس نے عوض وہ کثیر دولت دینے پر تیار ہے۔ وہ مجھے آدھی دولت دینے پر تیار تھا، لیکن میری آمادگی کے بغیر وہ یہ راز کاغذ پر نہ لے سکا۔ وہ چونکہ جوا کھیلنے کا عادی تھا اور اس نے ایکریمیا میں کسی سنڈیکیٹ سے بھاری رقم ادھار لے رکھی تھی، اس لیے وہ یہ دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں آمادہ ہو گیا اور پھر میں نے وہ راز کمپیوٹر میموری سے کاغذ پر منتقل کیا اور پھر یہ فائل ڈاکٹر آفتاب کے حوالے کر دی تھی۔ لیکن پھر اطلاع ملی تھی کہ ڈاکٹر آفتاب کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور وہ فائل بھی غائب ہے، لیکن میں مطمئن تھا کہ جنہوں نے یہ فائل حاصل کی ہے وہ لازماً اس کا دوسرا حصہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ رابطہ کریں گے، اور ڈاکٹر آفتاب کے بجائے چونکہ اب میں خود انچارج تھا، اس لیے اب میرا کوئی حصہ دار نہ رہا تھا۔ اور پھر ایک غیر ملکی نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ڈبل معاوضہ طلب کیا اور اس پر آمادہ ہو گئے۔ پھر میں نے دوسرا حصہ کاغذ پر منتقل کیا اور انہیں اطلاع کی، اور ایک غیر ملکی لڑکی گلوریا مجھ سے ملی اور اس کے ساتھ ایک ماہر البرٹ بھی تھا جس نے اسے چیک کرنا تھا۔ ہم آج نیشنل گارڈن میں ملے اور میں نے وہ فائل انہیں دے کر بریف کیس لے لیا۔ ڈاکٹر جواد آصف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ راز کیا تھا، اس کی تفصیل بتاؤ، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ ایکس لیبارٹری کے بارے میں تفصیلات طلب کی گئی تھی۔ میں نے پہلے حصے کے طور پر ایکس لیبارٹری کے محل وقوع کی تفصیلات مہیا کر دی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ انہیں اس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کی تفصیل بھی چاہیے ہوگی، اور وہی ہوا۔ انہوں نے دوبارہ رابطہ قائم کیا تو میں نے اب ان کے حفاظتی انتظامات کی تفصیل انہیں دے دی۔ ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ ایکس لیبارٹری میں کیا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس میں ایک انتہائی جدید ترین میزائل جسے ایرو میزائل کا نام دیا گیا ہے پر کام ہو رہا ہے۔ یہ ایسا میزائل ہے جس کا توڑ شاید ایکریمیا کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ میزائل انتہائی طویل فاصلے پر کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر جواد آصف نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ تم پاک ایشیا کا ایک اہم ترین سیکرٹ چند سکوں کی خاطر دشمنوں کو فروخت کر رہے ہو؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ اس لیبارٹری کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اس کے حفاظتی انتظامات ایسے ہیں جنہیں کسی صورت بھی شکست نہیں دی جا سکتی، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ جبکہ تم نے خود بتایا ہے کہ تم نے ان حفاظتی انتظامات کی تفصیل بھی انہیں فروخت کر دی ہے۔ عمران کے لہجے میں غرہٹ کا عنصر مزید بڑھ گیا۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے شکست نہیں دے سکتے تھے، مجھے معلوم ہے، ڈاکٹر جواد آصف نے کہا۔ اس لڑکی گلوریا اور اس کے ماہر البرٹ کے حلیے بتاؤ، عمران نے کہا تو ڈاکٹر جواد آصف نے حلیوں کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ تفصیل سننے کے بعد عمران نے پاس پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مختصر طور پر ڈاکٹر جواد آصف سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتایا اور پھر گلوریا اور البرٹ کے حلیے کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ساتھ اس کارڈ پر موجود تاریخ اور فلائٹ نمبر اور بریف کیس پر موجود نمبر کی تفصیل بھی بتا دی۔ آپ ایئرپورٹ پر چیک کرائیں جناب کہ کیا یہ لوگ واپس جا چکے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں گئے تو پھر انہیں شہر میں چیک کرائیں، عمران نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر جواد آصف کہ تم نے اس قدر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ملک سے غداری کی ہے، اور غداری کی سزا ہمیشہ موت ہوتی ہے۔ عمران کا لہجہ یکلخت بدل گیا۔ مگر تم نے وعدہ کیا تھا، ڈاکٹر جواد آصف نے عمران کے لہجے سے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ بریف کیس یہیں رہے گا، اور واقعی یہ یہیں رہے گا، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ترتراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں ڈاکٹر جواد آصف کے سینے میں گھستی چلی گئیں، اور ڈاکٹر جواد آصف کی حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلیں۔ اس کا بندھا ہوا جسم چند لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساخت ہو گیا۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور اٹھ کر اس نے ڈاکٹر جواد آصف کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں کھول دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، میں نے ڈاکٹر جواد آصف کو اس کی غداری کی سزا دے دی ہے، اسے زندہ حکومت کے حوالے کیا
جاتا تو اس کے خلاف کوئی ثبوت مہیا نہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ لازماً رہا ہو جاتا، اور ایسے آدمی کا زندہ رہنا ملک و قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تم سیکریٹری وزارت دفاع ڈاکٹر بشارت کو فون کر کے اسے تمام تفصیل بتا دو تاکہ وہ اس لاش اور اس بریف کیس کو اپنی تحویل میں لے سکے، اور انہیں کہہ دینا کہ وہ فوری طور پر ایکس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات کی ایسی تبدیلیاں کر دیں جس سے اسے تباہ کرنا ممکن نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، وہاں صرف ڈاکٹر جواد آصف کی لاش ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا، اس کا ملازم بے ہوش پڑا ہے، اسے 4 گھنٹوں تک ہوش نہیں آ سکتا، وہ بے گناہ ہے، اس لیے میں نے اسے زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران نے کہا، آپ کا یہ کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں اس بگ ماسٹرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایک آدمی ایسا ہے جو اس کے بارے میں معلومات مہیا کر سکتا ہے، اس کے بعد میں دانش منزل آ جاؤں گا، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن پریس کیا تو دروازے کے اوپر دیوار پر ایک چوکٹا سا روشن ہو گیا، اور چوکٹے میں ایک خشکرد اور ورزشی جسم کا نوجوان کھڑا نظر آ رہا تھا، جس کے جسم پر نیلے رنگ کا سوٹ تھا۔ ادھیڑ عمر نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور پھر بٹن آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چوکٹا غائب ہو گیا اور ادھیڑ عمر نے دوسرا بٹن دبایا تو دروازہ کھل گیا، اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا جو پہلے روشن چوکٹے میں نظر آ رہا تھا۔ آؤ چارلس، بیٹھو، ادھیڑ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنے والا نوجوان مؤدبانہ انداز میں سلام کر کے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھیڑ عمر نے اپنے سامنے پڑی ہوئی فائل بند کی اور پھر اسے دراز میں رکھ کر اس نے دراز بند کر دی۔ چارلس خاموش بیٹھا رہا۔ تمہارے لیے ایک اہم مشن ہے میرے پاس چارلس، ادھیڑ عمر نے دراز بند کر کے چارلس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو فارغ رہ کر مر جانے کی حد تک بور ہو چکا ہوں باس، اس لیے میرے لیے تو یہ خوشخبری ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم کبھی پاکیشیا گئے ہو؟ باس نے پوچھا۔ جی نہیں، صرف اس ملک کا نام سنا ہوا ہے، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس ملک کی سیکرٹ سروس کے بارے میں تم نے کچھ سنا ہوا ہے یا نہیں؟ باس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، سنا ہوا ہے، پاکیشیا سیکرٹ سروس انتہائی خطرناک اور فعال ہے، اور خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ علی عمران انتہائی خطرناک آدمی سمجھا جاتا ہے، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم پاکیشیا میں مشن مکمل کرو گے؟ باس نے ہونٹ کھینچتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں باس، آپ کو تو معلوم ہے کہ جہاں مقابلہ ہو وہاں چارلس کو کام کرنے کا زیادہ لطف آتا ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، تمہاری انہی خصوصیات کی بنا پر ہی تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، باس نے کہا۔ میں تیار ہوں باس، چارلس نے جواب دیا۔ یہ مشن ہمارے ملک کا نہیں بلکہ اسرائیل نے ہماری حکومت سے درخواست کی ہے کہ ہم اس مشن کو اس کے لیے مکمل کریں، باس نے کہا تو چارلس بے اختیار چونک پڑا۔ اسرائیل نے؟ لیکن اسرائیل کے پاس تو انتہائی فعال اور تیز ایجنٹ موجود ہے، پھر اس نے ہماری حکومت سے درخواست کیوں کی ہے؟ چارلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسرائیل براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتا، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا اس کو کوئی خاص وجہ ہے؟ چارلس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، ایکریمیا میں ایک پاکیشیائی نژاد سائنسدان طویل عرصے سے کام کرتا تھا، اس کا نام ڈاکٹر اعظم تھا۔ ڈاکٹر اعظم میزائل سازی میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتا تھا، اس نے ایک بالکل جدید ساخت کے میزائل کا فارمولہ حکومت ایکریمیا کو پیش کیا جسے اس نے ایرو میزائل کا نام دیا، لیکن ایکریما نے اس کے اس فارمولے میں تکنیکی وجوہات کی بنا پر دلچسپی نہ لی۔ اسرائیلی ایجنٹوں کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ڈاکٹر اعظم سے رابطہ کیا اور اس سے فارمولہ بھاری رقم کے عوض خریدنا چاہا، لیکن ڈاکٹر اعظم نے انکار کر دیا، جس کے بعد ڈاکٹر اعظم کو اغوا کر کے اسرائیل لایا گیا اور اس سے نہ صرف وہ فارمولہ حاصل کر لیا گیا بلکہ اسے اس بات پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کرے۔ ڈاکٹر اعظم مجبوراً کام کرتا رہا، لیکن پھر کسی طرح اسے وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا اور وہ فلسطینی حریت پسندوں کی مدد سے اسرائیل سے فرار ہو کر پاکیشیا پہنچ گیا۔ اسرائیلی ایجنٹ اس کا کھوج لگاتے رہے اور پھر طویل عرصے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر اعظم واپس پاکیشیا پہنچ گیا ہے اور اس نے ایرو میزائل کا فارمولہ حکومت پاکیشیا کو نہ صرف دے دیا ہے بلکہ حکومت پاکیشیا نے شوگران کی مدد سے اسے ایرو میزائل کی تیاری کے لیے لیبارٹری بھی قائم کر لی ہے جس میں ڈاکٹر اعظم اس ایرو میزائل پر کام کر رہا ہے۔ اس لیبارٹری کا صرف نام معلوم ہو سکا، اس کا نام ایکس لیبارٹری تھا، لیکن باوجود کوشش کے اس کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم نہ ہو سکیں اور اسرائیلی ایجنٹ بھی پکڑے گئے اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔
جس کے بعد اسرائیلی حکومت نے سویڈن کی ایک جرائم پیشہ تنظیم بگ ماسٹر سے رابطہ کیا۔ اس تنظیم نے انتہائی حیرت انگیز انداز میں اس لیبارٹری کا محل وقوع اور اس کے حفاظتی انتظامات کی تفصیل حاصل کر لی تو حکومت اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے اور اس ڈاکٹر اعظم کو بھی ہلاک کر دیا جائے، لیکن وہ اس سلسلے میں اپنے ایجنٹس کو اس لیے وہاں نہیں بھیجنا چاہتے تھے کہ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس اور دوسری ایجنسیاں اس معاملے میں بے حد ہوشیار اور محتاط رہتی ہیں، کیونکہ سپر پاورز اور اسرائیل کے ایجنٹس وہاں کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں ان کے نیٹ ورک کے بارے میں بھی معلومات حاصل رہتی ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے ملکوں کے ایجنٹوں کے ذمے یہ کام لگایا جائے جن کا تعلق سپر پاورز سے نہ ہو اور جو اس سے پہلے وہاں زیادہ بار نہ گئے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر صلاحیتیں بھی رکھتے ہوں کہ یہ انتہائی اہم مشن بھی کامیابی سے پورا کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ہمارے ملک ڈنمارک کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ڈنمارک کی ایجنسی بلیک ایرو کے پورے براعظم یورپ میں بے حد شہرت رکھتی ہے۔ چنانچہ ہماری حکومت نے ان سے اپنے مطلب کا انتہائی مفید معاہدہ کرنے کے بعد اس مشن کی تکمیل کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، اور اس طرح یہ مشن ہمارے پاس پہنچ گیا اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس مشن کو کامیابی سے مکمل کر لو گے۔ باس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یس باس، میرے لیے بڑا معمولی سا مشن ہے، چارلس نے بڑے سادے سے لہجے میں کہا۔ اور اگر پاکستان سیکریٹ سروس مقابلے پر آ گئی تو پھر؟ باس نے کہا۔ باس، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں یہ کہیں کسی طرح سے تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں، اس لیے اول تو جب تک پاکستان سیکریٹ سروس سنبھلے گی ہم اپنا مشن مکمل کر کے واپس بھی آ چکے ہوں گے، اور اگر اس کے باوجود وہ لوگ مقابلے پر بھی آ گئے تو پھر ان کا خاتمہ یقینی ہے۔ مشن بہرحال مکمل ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا، چارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تمہارا یہ اعتماد مجھے بہت پسند ہے، ورنہ پاکستان سیکریٹ سروس اور خصوصاً اس کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ علی عمران کے نام سے تو اسرائیل کیا سپر پاورز کے بڑے بڑے نامی گرامی ایجنٹ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، باس نے کہا۔ پاکستان سیکریٹ سروس اور عمران ایسے ہی ہیں لیکن ہم ان سے باہر ہیں، چارلس نے کہا۔ تو باس کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا۔ اوکے، پھر یہ فائل لو اور اس میں اس لیبارٹری کا محل وقوع اور اس کے حفاظتی انتظامات کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس یا سیکریٹ سروس کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ یہ معلومات حاصل کر لی گئی ہے، تو وہ لیبارٹری کی جگہ یا محل وقوع تو بہرحال تبدیل نہیں کر سکتے، البتہ وہ زیادہ سے زیادہ حفاظتی انتظامات میں تبدیلی کر دیں گے۔ اس لیے اسرائیلی حکام نے اپنے ماہرین کی مدد سے اس فائل میں وہ سب کچھ درج کر دیا ہے جو پاکستانی کر سکتے ہیں، اور ان کی چیکنگ کا طریقہ کار بھی اس میں درج ہے، باس نے کہا۔ باس، کیا اس لیبارٹری کو فضا سے کسی صورت تباہ کیا جا سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی میزائل وغیرہ مار کر، چارلس نے کہا۔ او نہیں، تم نے چونکہ فائل نہیں پڑھی اس لیے تم نے ایسی بات کی ہے۔ پاکستان نے اس لیبارٹری کو فضائی حملوں سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں، اس پر ایٹم بم تو کیا ہائیڈروجن بم بھی مارا جائے تو پھر بھی تباہ نہیں ہو سکتی، باس نے کہا۔ تو پھر اس کی تباہی کا کیا طریقہ تجویز کیا گیا ہے؟ چارلس نے کہا۔ اس کی تباہی کے لیے اس کے اندر کسی بڑی مشین میں ایکس آئی ہینڈل فلائی کیرو بم چھپانا ہوگا جسے ڈی چارجز کی مدد سے باہر فائر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہو سکتا، باس نے کہا۔ مطلب ہے کہ ہمیں اندر جا کر کارروائی کرنا ہوگی، چارلس نے کہا۔ ہاں، یہ ضروری ہے، باس نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، چارلس نے جواب دیا۔ اس فائل کو اچھی طرح پڑھ لو لیکن اسے ساتھ لے نہ جانا، اس کے بعد تم نے اپنے طور پر منصوبہ بندی کرنی ہے، البتہ وہاں پاکستان کی دارالحکومت میں تمہیں ضروری مدد حاصل کرنے کے لیے انتظامات کر دیے گئے ہیں اور اس کی تفصیل بھی اس فائل میں موجود ہے، اور خاص طور پر فلائی کیرو بم تمہیں جہاں سے میسر آ سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ہدایت اس میں درج ہے، باس نے کہا۔ اوکے باس، چارلس نے فائل لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہے، ورنہ اگر تم پاکستان سیکریٹ سروس سے الجھ گئے تو پھر تمہیں کافی پریشانی اٹھانی پڑے گی، باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، میں ایسی باتیں اچھی طرح سمجھتا ہوں، چارلس نے کہا۔ اوکے، مجھے ضروری باتوں کے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا۔ وش یو گڈ لک، باس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی مسافہ کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ چارلس نے بڑے گرمجوشانہ انداز میں مسافہ کیا اور پھر فائل اٹھائے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تو باس نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ہاتھ بڑھا کر میز کے کنارے لگا ہوا بٹن آف کر دیا۔
عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس۔ دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نعمانی اور چوہان نے رپورٹ دی ہے کہ ایک غیر ملکی یورپی جوڑے کو گولڈن کلب کے مالک مائک سے ملتے چیک کیا گیا ہے۔ حالانکہ گولڈن کلب اس قدر بدنام جگہ ہے کہ وہاں غیر ملکی عام طور پر نہیں جاتے، لیکن یہ غیر ملکی مائک کے ساتھ اس کے آفس میں تقریباً 2 گھنٹے تک رہے ہیں۔ جولیا نے کہا۔ اس جوڑے کی نگرانی کراؤ، اس کے بعد اگر کوئی خاص بات معلوم ہو تو پھر رپورٹ دو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے کچن سے بلیک زیرو کی کافی کی پیالیاں اٹھائے واپس آ گیا۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ میز کی دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر جا بیٹھ گیا۔ عمران کی نظریں فائل پر جمی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اس لیے بلیک زیرو خاموش بیٹھا کافی پیتا رہا۔ عمران بھی ساتھ ساتھ کافی پیتا رہا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایکس لیبارٹری میں کس قسم کی واردات کی جا سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیبارٹری کا حفاظتی نظام تقریباً فول پروف ہے اور اب اسے تبدیل کر کے مکمل طور پر فول پروف بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایرو میزائل پر کام ہو رہا ہے اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سویڈن میں سرے سے کوئی میزائل انڈسٹری ہی نہیں ہے، اور پھر یہ سب کچھ ایک عام سی مجرم تنظیم کے ذریعے ہوا ہے۔ ایسی مجرم تنظیم جس کا کوئی تعلق کسی فارمولے حاصل کرنے یا اسے فروغ کرنے سے نہیں رہا، اور اس تنظیم نے بھی فارمولے سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اس نے بس اس لیبارٹری کے محل وقوع اور اس کے حفاظتی نظام کی تفصیلات حاصل کی ہے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ جن لوگوں نے یہ فائلیں ڈاکٹر آفتاب اور ڈاکٹر جواد آصف سے حاصل کی ہیں ان کا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہو سکتا ہے۔ یہ کام انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹوں کے انداز میں کیا گیا ہے۔ آپ نے صرف اس کارڈ کی وجہ سے اسے بگ ماسٹر سے متعلق کر دیا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ کارڈ اور بگ ماسٹر کا نام صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر سویڈن ایجنٹ کیوں اس واردات میں ملوث ہوئے ہیں جبکہ ان کے ہاں میزائل انڈسٹری ہی سرے سے موجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کافرستان یا اسرائیل نے اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے لیے سویڈن ایجنٹوں اور اس مجرم تنظیم کا نام سامنے رکھا ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب جب تک کوئی واردات نہ ہو تب تک اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری وزارت دفاع رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ X2 ڈاکٹر بشارت سے بات کرائیں، عمران نے اس بار مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ یس سر، میں ڈاکٹر بشارت بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر بشارت کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ایرو میزائل کا بنیادی فارمولہ کس کی ایجاد ہے؟ عمران نے کہا۔ ڈاکٹر اعظم کی جناب، اور وہی اس پر کام بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ڈاکٹر اعظم ایکریمیا میں بھی کام کرتے رہتے ہیں؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اور انہوں نے وہیں ایرو میزائل کے فارمولے کے بنیادی پوائنٹس مرتب کیے ہیں اور پھر یہ فارمولہ ایکریمی حکومت کو پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس پر توجہ نہ دی۔ لیکن پھر ڈاکٹر اعظم کو اسرائیل نے اغوا کر لیا اور وہاں ایرو میزائل پر کام شروع کروا دیا گیا، لیکن ڈاکٹر اعظم فلسطینیوں کی مدد سے وہاں سے فرار ہو کر پاکیشیا پہنچ گئے اور یہاں انہوں نے ایرو میزائل کے فارمولے کو پیش کیا تو یہاں ان کے فارمولے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر شوگران کی مدد سے ایکس لیبارٹری وجود میں آئی اور ڈاکٹر اعظم وہاں ایرو میزائل پر کام کرنے میں مصروف ہو گئے، ڈاکٹر بشارت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ سب تفصیل کیسے معلوم ہے جبکہ آپ عام طور پر انتظامی افسران اس قسم کی تفصیل سے واقف نہیں ہوتے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر اعظم میرے قریبی عزیزوں میں سے ہیں جناب، اور پاکیشیا پہنچ کر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر میں نے ان کے فارمولے کو حکومت کے سامنے پیش کیا تھا، اور پھر شوگران ان کے اعلی حکام اور سائنسدانوں پر بھی میں نے کام کیا تھا، اس لیے مجھے اس بارے میں پوری تفصیل کا علم ہے جناب، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ فارمولہ اب کس اسٹیج پر ہے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، ایرو میزائل پر کام مکمل ہو چکا ہے، اس کے لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں جو انتہائی کامیاب رہے ہیں، اور اب اس کا باقاعدہ ٹیسٹ ہونے والا ہے جس کے لیے ڈاکٹر اعظم مسلسل کام کر رہے ہیں۔ یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی تیاری کا کام شروع ہو جائے گا اور پھر یہ میزائل ہماری فوج کو سپلائی کر دیے جائیں گے، ڈاکٹر بشارت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو اسرائیل میں ایرو میزائل پر کام کرنے کے بارے میں تفصیلات معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔
جو کچھ ڈاکٹر اعظم نے بتایا ہے وہی معلوم ہے، اس کے بعد تو اس بارے میں کچھ نہیں سننے یا پڑھنے میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر بشارت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ سویڈش ایجنٹ نہیں تھے بلکہ اسرائیلی ایجنٹ تھے، یا پھر اسرائیل نے ان کی خدمات حاصل کی ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب اس ایرو میزائل کے بارے میں صرف اسرائیل ہی دلچسپی لے سکتا ہے، اور اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسرائیل کو فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ فارمولہ اس کے پاس موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پر کام بھی مکمل کر لیا ہو۔ انہیں بس اس بات سے دلچسپی ہے کہ پاکستان کے پاس ایرو میزائل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی لیبارٹری تباہ کر دی جائے اور ڈاکٹر اعظم کو ہلاک کر دیا جائے، اور اسی لیے صرف وہ معاملات حاصل کی گئی ہیں جن کا تعلق لیبارٹری کے محل وقوع اور اس کے حفاظتی انتظامات سے ہو، اور اس کے لیے ایک غیر متعارف تنظیم کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے انتہائی اعلیٰ تعلیمی یافتہ اور ذمہ داران افسران نے صرف لالچ میں آ کر یہ انتہائی اہم قومی راز ان تک پہنچا دیا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کا حفاظتی نظام کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب وہ یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اس کے باوجود معاملات مخدوش ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے بے اختیار چونک پڑا۔ کیسے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر یہ سب کچھ اسرائیل کر رہا ہے تو پھر حفاظتی انتظامات کی تبدیلی بھی ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، کیونکہ بنیادی حفاظتی نظام اور اس میں استعمال ہونے والی مشینری کی تفصیل اس تک پہنچ گئی ہے، اور اس سائنسی حفاظتی انتظامات میں یہ خامی ہے کہ اس میں تبدیلی بھی سائنسی طور پر کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں ماہرین اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا۔ تو پھر یہ مشینری ہی تبدیل کر دی جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ کام اس قدر جلد نہیں ہو سکتا۔ تبدیل شدہ مشینری باہر سے منگوانا پڑے گی، اور پھر اس کی تنصیب کے لیے کافی عرصہ چاہیے، تقریباً سال 1.5 سال تو لگ جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اس سلسلے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کچھ نہیں، ہم کب تک اس لیبارٹری کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اسے باہر تو کسی صورت بھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، اب اندر کوئی غیر کسی صورت بھی نہیں جا سکتا، اور نہ صرف حفاظتی نظام تبدیل کر دیا گیا ہے بلکہ وہاں ریڈ الرٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی اندر پہنچ بھی جائے تو وہاں ایسے انتظامات ہیں کہ بم وغیرہ وہاں فائر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی باہر سے ڈی چارج کی جا سکتے ہیں، اس لیے مجھے قدرے اطمینان ہے، عمران نے کہا۔ لیکن پھر ہم نے ٹیم کو کیوں مشکوک غیر ملکیوں کی چیکنگ پر لگا دیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ طویل عرصے سے سیکرٹ سروس فارغ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کسی کام میں تو لگ جائے، مفت کی تنخواہیں تو نہ لیتے رہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ باس، نعمانی نے رپورٹ دی ہے کہ اس غیر ملکی جوڑے نے گولڈن بار کے مالک مائک کو بلیک ایرو کا حوالہ دیا ہے اور کسی خاص ٹائپ کے بم کے بارے میں بات چیت کی ہے، جولیا نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ نعمانی نے کیسے یہ معلومات حاصل کی ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ اس غیر ملکی جوڑے نے مائک کے ساتھ 2 گھنٹے گزارے ہیں، اور اس دوران تقریباً 4 بار شراب اندر پہنچائی گئی ہے، اور یہ شراب پہنچانے والا ایک خاص ویٹر ہے۔ اسے نعمانی نے بھاری رقم دے کر اس سے معلومات حاصل کی ہے، لیکن بم کے نام کے بارے میں وہ درست طور پر کچھ نہیں بتا سکا، صرف فاقر بم کہہ رہا ہے، جولیا نے کہا۔ نعمانی اب کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ غیر ملکی جوڑا ہوٹل شیراز میں ٹھہرا ہوا ہے، چوہان وہاں نگرانی کر رہا ہے، اور نعمانی بھی اب وہاں پہنچ چکا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اس جوڑے کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا نام چارلس اور کینی ہے، اور یہ دونوں ڈان مارک کے رہنے والے ہیں، سیاح ہیں اور پاکستان میں پہلی بار آئے ہیں، اور ان کے پاس بین الاقوامی سیاحت کا کارڈ بھی موجود ہے، اور اب تک سوائے اس گولڈن بار کے مالک مائک سے ملاقات کی اور ان کی کوئی مشکوک سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان کا فون وغیرہ ٹیپ کیا گیا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، لیکن نہ انہیں کوئی کال آئی ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو کال کیا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ تم نعمانی کو ٹرانسمیٹر پہ کال کر کے بتا دو کہ وہ وہیں رہے، میں عمران کو تلاش کر کے اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، عمران اس ویٹر سے مزید بات چیت کر لے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔
کیا اس بم کے نام میں کوئی خاص بات ہے جو آپ کا نام سن کر چونک پڑے تھے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، اس لیے کہ اسرائیل کی طرف سے ایک خصوصی بم تیار کیا گیا تھا جس کا نام XI ہینڈرو فلاکیرو بم رکھا گیا تھا۔ کیرو اس سائنسدان کا نام ہے جس نے یہ بم تیار کیا ہے۔ فلاکیرو بم کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اور کوئی بم کام نہیں کرتا وہاں یہ بخوبی کام کرتا ہے کیونکہ اس پر کسی سائنسی حربے کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور سپر انتہائی ایئر ٹائٹ ماحول میں بھی اسے کافی فاصلے پر ڈی چارج کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے چارجر اور کیٹی نے لازماً فلاکیرو بم کی بات کی ہوگی جسے ویٹر فائر بم کہہ رہا ہے، عمران نے کہا۔ تو یہ دونوں اسرائیلی ایجنٹ ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ان کے پاس بین الاقوامی سیاحتی کارڈ ہے تو پھر یہ لازماً ڈنمارک کے باشندے ہوں گے، لیکن یہ کارڈ انتہائی زبردست چھان بین کے بعد ہی جاری کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں اسرائیلی ایجنٹ ہو، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ اس مشن پر آئے کہ فلاکیرو بم کے ذریعے ایکس لیبارٹری تباہ کرنی ہے تو پھر یہ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہی ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو کیوں نہ پہلے انہیں چیک کر لیا جائے؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، ابھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ان کے پاس کچھ ہوگا۔ البتہ میں اس مائک کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ مائک جیسا عام سے کلب کا مالک فلاکیرو بم کے سلسلے میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چیک ہو گیا تو لامحالہ انہیں بھی اس کی اطلاع مل جائے گی اور پھر یہ لوگ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سامعین، کہانی کا دوسرا حصہ یہاں پر اپنے اختتام پر پہنچا ہے۔ آگے کے ایڈونچر کے لیے نئے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ FM اسٹوریز کو سپورٹ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ سبھی سننے والوں کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔